جی سامعین، آپ کا اپنا قاری حاضر ہے ابن صفی کی عمران سیریز کی 23ویں کتاب رائی کا پربت کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ مجھے امید ہے کہ آپ یقیناً اردو ادب کی اس منفرد تخلیق سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ اگر آپ نے اس سے پہلے والی ایپیسوڈز نہیں سنی تو ہمارے چینل کی پلے لسٹ میں جائیں اور پچھلی تمام ایپیسوڈ سنیں اور اپنے لطف کو دوبالا کریں۔ آئیے سنتے ہیں عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ۔ بوڑھے نے عمران کا نام نہیں لیا تھا، لیکن عمران پولیس کی تفتیش سے بچ نہ سکا، کیونکہ بتھیروں نے عمران کو چڑھائی کی طرف جاتے دیکھا تھا۔ ہو سکتا ہے اسی وقت کچھ اور شکاری بھی چڑھائی پر رہے ہوں، لیکن ان کا نام نہیں آنے پایا۔ خود مقتول کے متعلق اس کے ساتھیوں کو بھی علم نہیں تھا کہ وہ اس وقت جنگل میں موجود ہے۔ بوڑھا خود ہی چوکی کے ہیڈ کانسٹیبل کو جائے واردات پر لایا تھا اور اس نے بیان دیا تھا کہ وہ خود ہی اس کے قتل کا ذمہ دار ہے۔ اگر وہ شکاریوں کو جنگل میں جانے سے نہ روکتا تو شاید وہ آدمی جو اکیلا پڑ گیا تھا اس طرح قتل نہ ہوتا۔ عمران نے محسوس کیا کہ پولیس والے نہ تو اس کے بیان کی تردید کر رہے ہیں اور نہ اس سے جرح کر رہے ہیں اور نہ اسے بولنے سے روکتے ہی ہیں، بس وہ سن رہے تھے اس کی باتیں، بالکل اسی انداز میں جیسے وہ اس کے مقابلے میں بالکل حقیر ہوں۔ بعد میں عمران کو معلوم ہوا کہ اس علاقے کے لوگ اس کا بے حد احترام کرتے ہیں اور اس سے خائف بھی ہیں۔ مزید چھان بین کرنے پر عمران کو معلوم ہوا کہ وہ بہت مشہور آدمی ہے۔ سرکاری حلقوں میں وہ تیاگی کے نام سے یاد کیا جاتا تھا اور منجے ہوئے سیاستدانوں میں اس کا شمار تھا، لیکن اب اسے سیاست سے دلچسپی نہیں رہ گئی تھی، بلکہ سماج سدھار کے سلسلے میں اکثر اس کا تذکرہ اخبارات میں آتا رہتا تھا۔ جب تک دوسروں نے عمران کے متعلق یہ نہیں بتایا کہ وہ بھی چڑھائی پر گیا تھا، بوڑھے نے اس کا تذکرہ نہیں کیا، مگر جب اس کا نام آ ہی گیا تو اس نے پولیس والوں کو بتایا کہ جب وہ عمران کو چڑھائی پر جانے سے روک رہا تھا تو اس نے 2 چیخیں سنی تھیں۔ چوکی کے ہیڈ کانسٹیبل نے عمران کا بیان بھی لیا۔ عمران نے اپنا نام میک فلنگس لکھوایا۔ مقتول شکاری کے ان ساتھیوں نے جو پچھلی رات اس کے حمایتی بن گئے تھے بتایا کہ وہ اسے زیادہ دنوں سے نہیں جانتے تھے۔ ان کی ملاقات جرگ نار ہی میں ہوئی تھی اور وہ اس کے گہرے دوست بن گئے تھے۔ ظاہر ہے ان کے اس بیان پر عمران کی رگ تجسس پھڑکنے لگی ہوگی اور وہ اس فکر میں پڑ گیا ہوگا کہ کسی طرح ان 4 آدمیوں کے بھی بازو دیکھے جائیں۔ شام سے پہلے پولیس والوں سے چھٹکارا نہ مل سکا، اور پھر جب عمران خیمے میں واپس گیا تو روشی نے بتایا کہ توپ نما ٹرانسمیٹر سے کئی بار سیٹی کی آواز آ چکی ہے۔ انہیں شبہ ہو گیا ہے روشی، عمران نے کہا۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو وہ شکاری کیوں مارا جاتا؟ اور شاید وہ اسی تصویر کی وجہ سے مارا گیا ہے جس کے دیکھنے کے لیے بلیک زیرو نے اس کی قمیض پھاڑی تھی۔ وہ بوڑھا کون تھا؟ روشی نے پوچھا۔ عمران نے اسے بوڑھے کے متعلق بتاتے ہوئے کہا، وہ عجیب و غریب شخصیت کا مالک ہے۔ میں اس سے پہلے صرف اس کا نام سنتا رہا ہوں۔ میں نے بھی سنا ہے کہ وہ اکثر شکاریوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے اور انہیں شکار کے لیے نہیں جانے دیتا، لیکن وہ شکاری کیوں مار ڈالا گیا؟ کسی دن تم بھی اسی طرح مار ڈالی جاؤ گی، عمران اداس ہو کر بولا۔ وہ لوگ جو مجھے برا بھلا کہتے ہیں اسی طرح مار ڈالے جاتے ہیں۔ دفتن ایک گوشے میں رکھی ہوئی باسکٹ سے سیٹی کی آواز آئی اور وہ اسی طرف جھپٹا۔ ٹرانسمیٹر نکال کر اس نے کہا، 33 گن 33 پلیز اوور۔
پھر اس نے توپ کا دہانہ کان سے لگایا۔ آواز آئی، گن 33، تم کیسے ہو؟ اوور۔ میں نہیں جانتا کہ کتنی دیر کی بے ہوشی کے بعد اٹھا ہوں۔ اوور۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم وہاں زیادہ دنوں تک نہیں ٹھہر سکو گے؟ اوور۔ میں یہیں مر جانا پسند کروں گا۔ اوور۔ شاباش، تمہارے جسم میں اچھا خون ہے اور اچھی روح ہے۔ ایک خاص ہدایت سنو اور اسے اپنے حلقے کے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرو۔ پہچان کے لیے صرف پاسورڈ کافی ہیں۔ بازو کے نشانات مشتبہ ہو گئے ہیں۔ اوور۔ ہدایت کا اعلان کر دیا جائے گا۔ اوور۔ اوور اینڈ آل۔ دوسری طرف سے آواز آئی اور سلسلہ گفتگو ختم ہو گیا۔ عمران نے فوراً ہی اپنا ٹرانسمیٹر نکالا اور جولیا کو مخاطب کیا۔ یس سر۔ دوسری طرف سے آواز آئی، صفدر اب کیسا ہے؟ ٹھیک ہے جناب، اب وہ پھر کہتا ہے کہ میں کام کرنے کے قابل ہوں، اس لیے بیکار نہیں بیٹھنا چاہتا۔ اچھا، تو اسے عمران کے پاس بھیج دو۔ بہت بہتر، لیکن عمران یہاں کیا کر رہا ہے؟ جو کچھ بھی کر رہا ہے بہتر کر رہا ہے۔ مجھے علم ہے کہ تمہیں پچھلی رات ناچنا بہت ناگوار گزرا تھا، لیکن وہ بہت ضروری تھا۔ کیا ہمیں اس کا مقصد نہیں معلوم ہو سکے گا؟ ابھی نہیں۔ عمران نے ٹرانسمیٹر بند کر دیا۔ روشی اسے تشویش کن نظروں سے دیکھتی رہی۔ ہاں، ٹرانسمیٹر کو صندوق میں رکھ کر اس کی طرف دیکھتا ہوا بولا، وہ شکاری محض اس لیے مار ڈالا گیا کہ پچھلی رات کے ہنگامے میں اس کی آستین پھاڑ ڈالی گئی تھی اور اس کے بازو پر توپ کی تصویر دیکھ لی گئی تھی۔ اس تنظیم کے کسی آدمی کو شبہ ہو گیا ہے کہ کوئی توپ کے نشانات کے متعلق چھان بین کر رہا ہے۔ اوہ، روشی کچھ سوچنے لگی، پھر بولی، کیا اسے بوڑھے آدمی نے نہیں روکا تھا؟ ہو سکتا ہے کہ وہ بوڑھے کے پہنچنے سے قبل ہی چڑھائی پر پہنچ گیا ہو۔ خاموش رہو، شاید صفدر آ رہا ہے۔ کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ باہر سے آواز آئی۔ ضرور ضرور، عمران بولا اور روشی کو اشارہ کیا کہ وہ باہر چلی جائے۔ صفدر پردہ اٹھا کر اندر آیا اور روشی باہر چلی گئی۔ بیٹھیے مسٹر صفدر، عمران نے بیت کی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ اب آپ اچھے ہیں، میرا خیال ہے کہ اب میں آپ کی بعض خواہشات پوری کر سکوں گا۔ ایکسٹرو کا خیال ہے کہ آپ اس کی پارٹی میں سب سے زیادہ کارآمد آدمی ہیں۔ صفدر کچھ نہ بولا، وہ بے حد سنجیدہ نظر آ رہا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ آپ نے اس آدمی کی لاش کا کیا کیا تھا؟ میں نے اسے ایک چھوٹے سے غار میں دفن کر دیا تھا۔ گڈ۔ ہاں، تو اب سنیے، وہ ننھی سی توپ دراصل ایک مخصوص قسم کا ٹرانسمیٹر ہے۔ اوہ، عمران اسے اس کے متعلق بتانے لگا اور اسے اچھی طرح سمجھا دیا کہ اس ٹرانسمیٹر کو کس طرح استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس نے کہا، اب میں چاہتا ہوں کہ آپ پھر وہیں واپس جائیں۔ آپ کو گن 33 کا رول ادا کرنا ہے۔ جو پیغامات آپ کو اس ننھے سے ٹرانسمیٹر پر موصول ہوں انہیں مجھ تک پہنچا دیجیے۔ میرے ٹرانسمیٹر کا نمبر 36 ہے اور اپنے ٹرانسمیٹر کا نمبر مجھے نوٹ کرا دیجیے۔
33 सफ्तर बोला। ठीक, आपको एक बीमार आदमी का रोल अदा करना है मिस्टर सफ्तर। यानी इस वक्त आपका बीमार होना लाजमी है। जब आप उस तोपनुमा ट्रांसमीटर पर किसी से गुफ्तगू करने लगें, कुछ खांसिए, कुछ कराहिए। आवाज़ भराई हुई सी होनी चाहिए ताकि शनाख्त ना की जा सके। मैं सब समझ रहा हूँ, सफदर सर हिलाकर बोला। आपको खौफ तो मालूम नहीं होता मिस्टर सफदर? हरगिज़ नहीं। क्या अब आप मेरी तौहीन करने का इरादा रखते हैं? सफदर के होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट नजर आई। बस मिस्टर सफदर, जब आपको वापस बुलाना मकसूद होगा तो आपको ट्रांसमीटर पर इतला दी जाएगी, और वहाँ जब भी आप किसी किस्म का ख़तरा महसूस करें मुझे फ़ौरन इतला दें। आपकी मदद की जाएगी। इसका ज़िम्मा एक्सट्रू ने लिया है। थोड़ी देर बाद सफदर चला गया और इमरान ने अपना ट्रांसमीटर निकाला। तोपनुमा ट्रांसमीटर वो सफदर के हवाले कर चुका था। अपने ट्रांसमीटर पर उसने कैप्टन खावर को मुतवज्जो किया। यस सर, दूसरी तरफ से आवाज आई। सफ्तर कहीं जाने का इरादा रखता है, उस पर नजर रखो। क्या उसे रोक दो जनाब? नहीं, उसका तअक्कुब करो, मगर इस तरह कि उसे इल्म न होने पाए। तुम अपनी जरूरियात का मुख्तसर सा सामान भी साथ ले लेना। मुमकिन है सफ्तर का सफर तवील हो जाए। बहुत बेहतर जनाब। जहां भी वो कयाम करे उससे थोड़े ही फासले पर तुम भी अपने लिए कोई मुनासिब जगह तलाश कर लेना। बहुत बेहतर जनाब, ऐसा ही होगा। बस। इमरान ने ट्रांसमीटर बंद कर दिया। रोशी उसके करीब ही खड़ी सुन रही थी। उसने कहा, आखिर इससे क्या फायदा? सफ्तर पर यह बात क्यों ना जाहिर हो कि वहाँ उसका कोई मददगार भी मौजूद है। इमरान मुस्कुराया, मुस्कुराता ही रहा और फिर बोला, तुम जानती हो कि एक्स2 इमरान है, इसलिए नामुमकिन है कि इमरान से हमाकतें सरजद ना हो। मगर आजकल तुम बेहद संजीदा नजर आ रहे हो। फिक्र ना करो, यह भी एक तरह की हमाकत ही है। तुम्हें नहीं मालूम कि मैं इस तरह अपनी सेहत तबाह कर रहा हूँ। अगर मैं एक दिन संजीदा रहता हूँ तो दूसरे दिन मेरा वज़न कम अज़ कम 3 पाउंड ज़रूर घट जाता है। मुझे खावर और सफ्तर वाली हमाकत का मकसद बताओ। क्यों ना मैं तुम्हें अपनी और तुम्हारी हमाकत का मकसद बताऊं? चलो यही बता दो। मेरी और तुम्हारी हमाकत का मतलब ये है कि मैं तुम्हारी शक्ल देख देख कर बोर होता रहूं। तुम जहन्नम में जाओ, मैं अभी और इसी वक्त यहाँ से वापस जाऊंगी। रोशी जल्ला गई। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं तुम्हारी शक्ल याद कर कर के बोर होता रहूंगा। खुद बड़े हसीन हैं। रोशी बुरा सा मुंह बनाकर जले भुने लहजे में बोली, काश मैंने अपने हुस्न से फायदा उठाया होता। इमरान ठंडी सांस लेकर बोला, यकीन मानो अगर मुझे इसका मौका मिला होता तो इस वक्त 1.5 दर्जन बापों का बच्चा होता। अब यानी बच्चों का बाप होता। बकवास मत करो, तुम खुद को न जाने क्या समझने लगे हो। रोशी ने कहा और खैमे से निकल गई। उसने यहाँ कई दोस्त बना लिए थे। जी सामीन, आपने इमरान सीरीज़ की नई एपिसोड सुनी।
مجھے یقین ہے کہ آپ ضرور اس سے محظوظ ہوئے ہوں گے۔ آپ کا قاری آپ سے اجازت چاہتا ہے، مگر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں اور دیگر حلقہ احباب میں بھی اسے شیئر کریں۔ ملتے ہیں کچھ دیر کے بعد نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔